ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جی رہے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی۔ ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا تھا۔ گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی باتیں سننا۔ بہت پیارا وقت تھا وہ، کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی سی بات پہ ہی ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ بات نہیں، دراصل لڑتی تھی۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلے لڑائی جھگڑے ختم کر دیے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کے ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیکھوا ہوتا رہتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سا سادہ سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا۔ یہ بات میں نے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ وہ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے اکیلے؟ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ ہے، کم سے کم یہ وقت تو تم میرے ساتھ گزارو۔ اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا آنکڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے، وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی؟ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو، میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو کہاں جا کر بیٹھتی تھی۔ میں وہیں چلا گیا۔ وہ وہیں تھی، اکیلی گمسم پتھر کی سیل پہ بیٹھی، ساتھ لگے شہتوت کے درخت سے سر کو ٹکائے گھاس پہ گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خاموشی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ کچھ تو بولو، یوں چپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی، جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی، مگر اس کا جواب وہی خاموشی ہی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔
پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا؟ کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم سے طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور بولی، چلو آج مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ گھمانے؟ وہ بھی میں؟ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی، اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو اٹھو گھومنے چلیں، میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ جہاں بھی رب لے چلے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے۔ اس دور میں مجھ جیسے غریبوں کے لیے صرف تانگے کی سواری ہوا کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ آبش ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آتی تھی۔ ٹانگے کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی اور میری اوقات کے مطابق تھی۔ میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کار میں بٹھانا افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے اس ٹانگے پر ہی تم کو صبر کے ساتھ اور خوشی خوشی بیٹھنا ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی تھی۔ ٹانگے پر بیٹھ کر ہم جاڑے کے موسم میں ہلکی دھوپ میں شہر کے بازار میں آ گئے۔ میں اسے چاچے گامے کی ٹھیلی پر لے گیا۔ چاچا گاما کھوئے والی کلفیاں فروخت کرتا تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کھوئے والی کلفیاں خریدی اور ایک آبش کو دے دی اور ایک خود کھانے لگا۔ 4 آنے سے 2 کلفیاں خریدنا اس وقت بہت عیاشی تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی۔ کلفی کھاتے وقت کلفی سے بہتا کھویا اس کے ہونٹوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ کھوئے کے کچھ قطرے اس کی ناک پر بھی لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی کلفی میرے ناک اور منہ پر مل دی اور میرے ہاتھوں سے میری کلفی چھین کر کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی وہ قابل دید تھی۔ اس وقت ایک ہی پل میں وہ مجھے بہت ہی پیاری لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی ساری زندگی کھڑی رہے میرے سامنے اور میں اسے یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ وہ پہلا اور آخری موقع تھا جب آبش میرے ساتھ باہر گئی تھی۔ میرے لیے وہ چند لمحے سیر و سیاحت کی ہی طرح تھے۔ آج کے دور کے بچے اس سیر کو ڈیٹ پہ جانا کہتے ہیں۔ وہ ٹانگے کی سواری اور کلفی کا مزہ مجھے ساری زندگی یاد رہا، کبھی بھلا ہی نہیں سکا۔ جس دن ہمارا یونیورسٹی کا آخری دن تھا اس دن آبش بہت کمزور دکھ رہی تھی۔ میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر یونیورسٹی ہی لے آیا تھا اور اسے باہر چائے کے ڈھابے پر رکھ دیا تھا تاکہ یہاں سے فارغ ہوا تو سامان یہیں سے اٹھا کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤں گا۔ اس دن تمام اساتذہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویریں کبھی مجھ تک نہیں پہنچی۔ تمام کلاس فیلو سے آخری بار ڈھیر ساری باتیں کی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ اساتذہ سے اور کلاس فیلوز سے باتیں کر کے جی ہی نہیں بڑھ رہا تھا، مگر اس دن وقت ہمارے حق میں نہیں تھا۔ پھر میں آبش سے ملا، وہ غمگین ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے روکے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے دور جانا پل صراط سے گزرنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک سلور رنگ کی انگوٹھی اتار کر میری بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ میری چھوٹی انگلی اس کی لیڈی فنگر سے بڑی تھی، اس لیے وہ انگوٹھی میری آدھی انگلی میں ہی سما سکی۔ میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتار کر پاگلوں کی طرح اس کے گلے کے بجائے اس کی کلائی پہ بل دے کر باندھ دی۔ یہ سب کچھ ایک ہولناک خاموشی کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ وہ بھی چپ تھی، میں بھی چپ تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں، میری پیشانی بھی جلنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر
हजार ضبط کے باوجود 2 آنسو جلدی سے بہا کر، بغیر کچھ کہے، بغیر الوداع کیے، وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے اسے لے کر چلی گئی اور میں وہیں حیرت کا مجسمہ بنا اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اس آخری دن مجھ سے ڈھیروں باتیں کرے گی، ہر ہفتے بعد یا کم سے کم 1 مہینے بعد خط لکھنے کا وعدہ کرے گی، اور اس آخری دن وہ مجھ سے مصنوعی جھگڑا کر کے ہماری پہلی ملاقات کی یاد ضرور دلائے گی۔ مگر اس نے میری امید کے مطابق کچھ نہیں کیا تھا۔ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے آخری بار اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھا، دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ پھر بے اختیاری کے عالم میں 2 آنسو بہاتے ہوئے میں نے یونیورسٹی کو الوداع کہا اور اپنا سامان اٹھا کر ٹانگے پر رکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھا میں اپنی یونیورسٹی اور اپنے سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ خوشیوں اور لاپرواہی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ اور گزرا تو ابا نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دی اور بولے کہ بیٹا، تمہیں میری عزت کا واسطہ ہے، شادی کر لو۔ بس پھر مجھ جیسے دیسی بندے کو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنا پڑی اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھی میں آبش کو بھلا نہیں پایا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ انگوٹھی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی پر اس انگوٹھی کے گہرے نشان بن گئے تھے۔ وہ نشان مجھے آبش کی یاد دلاتے تھے۔ جب بھی اس کو یاد آتی میں گھر سے باہر نکل کر پہاڑوں پر اونچائی پر چلا جاتا۔ وہاں جا کر میں بے خود سا ہو کر زور زور سے آبش آبش پکارنے لگتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں۔ زندگی کسی بورنگ ریلوے اسٹیشن کی طرح ہوتی ہے، نہ جانے جاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کسی بورنگ اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، پھر وہیں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک بورنگ اسٹیشن پر اتر کر اپنی ناچاہی منزل کو پا چکا تھا۔ اس اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھ سے بچھڑ کر اپنی اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے۔ وہ بھی اس اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے جدا ہو گئی۔ یقیناً اس کو بھی اس کی منزل مل گئی ہوگی۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سڑک پر دوڑتا رہا۔ اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام آیان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ ایک سردیوں کی جاڑے والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا، جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے مجھے تکتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا مگر اس کی آنکھیں جانی پہچانی تھیں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، آبش! میں نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ دفتن اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ وہی تھی، آبش، میری دوست، میری سہیلی، میری بے چینی کی اکلوتی وجہ۔ میں حیرت سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ وہ بھی مجھے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہی کچھ بیان کر رہی تھیں جو وہ اس آخری دن کہہ نہیں پائی تھی۔ کیسے ہو آلف؟ اس کی آواز ایک لمبے عرصے بعد سنتے ہی دل کو سکون مل گیا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بس ایک کام کے سلسلے میں اپنے مادر علمی شہر آنا پڑا۔ بس واپس جانے ہی والا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ شادی کر لی؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر اسی جاڑے کی شام جیسا منظر بن گیا، جیسا منظر اس آخری ملاقات کے موقع پر بنا تھا۔ کتنے بچے پیدا کر لیے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، میں نے مختصر جواب دیا۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔
एक बेटा और एक बेटी, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? न जाने वो क्या पूछने की सही कर रही थी। बेटे का नाम आयान अली है, बेटी का नाम बताते हुए शर्म आती है। उसने हंसते हुए कहा था। आबिश, हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। उसने समझा था कि मैं उससे मुखातिब हूँ। मेरी बेटी का नाम आबिश है। मैंने गहरी नज़रों से आबिश को देखा, जिसकी हंसी एकदम से रुक गई थी और वो बहुत ज़्यादा हैरत और संजीदगी में मुब्तला हो गई थी। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुझे प्यार भरी नज़रों से देखती रही। चलो आओ, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ। उसने मेरा हाथ थामा, मगर फिर एक पल में रुक गई। मेरी तरफ अपने बढ़ते हाथों को उसने पीछे हटा लिया। वो मुझे टांगे पर बिठाकर एक यादों भरी जगह पर ले आई। मैं सोच रहा था कि वो कितनी बदल गई थी। कार में बैठने वाली लड़की टांगे पे कैसे सुकून से बैठी थी। वो मुझे चाचे गामे की ठेड़ी पर ले आई। चाचा गामा भी बूढ़ा हो चुका था। आबिश को देखकर चाचे गामे ने उससे जल्दी से सवाल किया, आबिश पुत्र, आज हैरते सी देर क्यों कर देती औंच? चाचे गामे के सवाल से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आबिश वहाँ रोज़ ही आती थी, तभी तो चाचा गामा उससे इस बारे में पूछ रहा था। बस चाचा, बाजार गई थी, उधर देर हो गई। मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की को देख रहा था जिसको पंजाबी का एक लफ्ज़ नहीं आता था और उसे पंजाबी से चिढ़ थी, मगर आज वो बहुत अच्छी पंजाबी बोल रही थी। फिर आबिश ने अपने पर्स से 4 आने निकाल कर चाचे को दिए। चाचे ने उसे 2 खोए वाली कुल्फियाँ दी और बोले, पुत्तर कदी ते 2 वे खा लिया कर, बस एक ही खानी है, दूजी नू बस तकती रहनी है। चाचे की बात ने मेरे दिल पर ज़रब सी लगाई थी। वो क्या थी और क्या बन गई थी। चाचे को आबिश बहुत पसंद थी, इसीलिए वो इस दौर में जब 10 रुपए में भी एक कुल्फ़ी नहीं मिलती थी, वो 4 आने में 2 कुल्फ़ियाँ उसे देते थे। जाने आबिश ने चाचे से इस 4 आने के बारे में क्या बता रखा था। आबिश ने एक कुल्फ़ी खुद ले ली और दूसरी कुल्फ़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने आबिश को देखा, जो बड़े चाव से कुल्फ़ी खाते हुए मुझे देख रही थी। उस दिन उसने सारी कुल्फ़ी बगैर नाक और मुंह गंदा किए खाई थी, जबकि उसे देखते देखते मेरे हाथों में पकड़ी कुल्फ़ी पिघलकर मेरे हाथों को गंदा कर गई थी। मैंने देखा कि उसकी कलाई में मेरी दी हुई चेन वैसी की वैसी बंधी है। तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है? मैंने यूं ही पूछ लिया। उसने मेरी तरफ ज़रा ठहर कर देखा, फिर मेरे चेहरे पर नज़रें टिका कर बोली, बच्चों के नाम तब रखे जाते हैं जब बच्चे हों, और बच्चे तब होते हैं जब शादी हो। हाँ, अगर मैं शादी करती और मेरे बच्चे होते तो मैं अपने बेटे का नाम आलिफ रखती। उसने खुद पर न जाने कैसे जब्त कर रखा था, जबकि मेरा जवाब देता जा रहा था। फिर मैं इससे कोई सवाल न कर सका, क्योंकि उसका हर जवाब मुझे जिंदा दरकोर कर देता। मैंने अपनी उंगली से उसकी दी हुई अंगूठी उतार कर उसकी उंगली में पहना दी और बगैर कुछ कहे वहाँ से अपने देश लौट आया। ना ही मैंने कुछ कहा था और ना ही उसने मुझे रोका था। रेल के डिब्बे में बैठे हुए सारा रास्ता मेरे आंखों से आंसू बहते रहे। सालों गुजर गए। मेरी उंगली पे उसकी अंगूठी से बनने वाले निशान आज भी मौजूद हैं। इस निशान वाली जगह को दायरे की शक्ल में सुई से खुरचता रहता हूँ, जिससे वो जख्म बन जाता है और वो जख्म मुझे आबिश की याद दिलाता है। आज इस बात को आधी सदी गुजर गई है, मेरी उंगली पर वो निशान आज भी बाकी हैं। उस दिन के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, ना ही इस शहर पर फिर कभी लौट कर गया, मगर वो खोए वाली कुल्फ़ी का मज़ा आज भी मेरी ज़बान पे महसूस होता है। उसकी हंसी आज भी अपने करीब महसूस होती है। मैं रहूं या ना रहूं, तो मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।